سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت کا اپنا مطلب جس کو کہتے ہیں ذوق ہے جو حضرت نے بیان فرما دیا. حضرت کا ذوق جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کل حضرت کے نام لینے والوں کا ذوق، زیادہ تر نام لینے والوں کو جو بڑک ہوتا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے. چند کشفیات پر مطمئن ہے، ہاں چند کشفیات پر مطمئن ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں اور بس سوچتے ہیں. اب دیکھو نہیں سار کیا حضرت کیا فرما رہے ہیں. ہاں جی، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بھی قائل ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہے. ہاں جی ہے، کہتے دلائل دیتے ہیں اس کو. ہاں جی، یہ کوتا بینی ہے. یہ اصل میں بات جو بہت اہم ہے کہ فیض جو ہے نا، فیض یہ تو بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، پکی بات ہے. مطلب اس میں درمیان میں کوئی اور نہیں ہے بات. پھر تقسیم کا ذریعہ جو ہے نا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جی، انما انا القاسم واللہ یؤتی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے کا ذریعہ. پھر ان تقسیموں میں جو مزید تقسیم ہے وہ شیخ کے ذریعے ہوتی. مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ کی طرف آتا ہے. ہاں جی، کیوں شیخ کی طرف سے آتا ہے، شیخ کی طرف آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مجھے آپ بتا دیں، ٹیلی فون ہم کرتے ہیں. ہاں جی، ادھر ایک شخص ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے، وہ ملا دیتا ہے نمبر، ادھر گھنٹی بجنے لگتی ہے، ادھر ہم ٹیلی فون اٹھا لیتے ہیں، اپنے کان کے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ بات کر دیتا ہے، ہم سن لیتے ہیں. اب ادھر وہ ٹیلی فون اٹھائیں اور ادھر ہم نہ اٹھائیں، سنیں گے؟ ادھر ہم اٹھا دیں وہ نہ اٹھائیں، سنیں گے؟ سمجھ میں آئے نا؟ مطلب یہ لازمی ہے. اب جب یہ لازمی ہے تو دیکھو جو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جب آئے گا تو یہاں سے قبولیت ہونی چاہیے، مطلب یہ طلب ہونی چاہیے، یہاں سے طلب ہونی چاہیے. تو اس طلب کی وجہ مطابق آئے گا. یقین میں بات فرمائی تھی نا کہ طلب کے مطابق ہوتا ہے وہ جو شاعر کا جو سینے وہ چلتے ہیں طلب کے مطابق. تو وہ ہے کہ مطلب طلب کے مطابق آئے گا. تو یہاں سے طلب ہوگی تو وہاں سے آئے گا اور اس کے مطابق یہ ریسیو کرے گا. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک طریقہ ہے. یہ بہت مشکل مضمون میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، مطلب صحیح بات ہے پتہ نہیں بیان کر سکوں گا نہیں پوری طرح. اب اگر مثال کے طور پر ایک چیز کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے. اس پروسیجر کو مکمل کیے بغیر آدمی کہتے ہیں مجھے وہ دے دو، وہ کہتے ہیں انہیں پروسیجر مکمل ہی نہیں کیا تو نہیں دیتا، نہیں مل سکتا. اب وہ پروسیجر جو مکمل نہیں کرتا اس کا مطلب طلب نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ طلب نہیں ہے. تو اس پروسیجر کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا یہ طلب صادق میں آتا ہے. پروسیجر وہی بتائے گا لیکن عمل تو یہ کرے گا نا. جب یہ پروسیجر فالو کرے گا اور کرے گا وہ جو کہ بتایا گیا ہے تو اس پر اس کی الفت کی نظر پڑے گی کہ یہ تو صحیح کام کر رہا ہے. تو اس کے دل میں جو آئے گا وہ دینا چاہے گا. ادھر سے اس کا طلب بھی ہوگا، پروسیجر بھی مکمل ہو چکا ہوگا تو کام بن جائے گا اور وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟
اب آج کل لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پروسیجر کو نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے دینا چاہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سینے سے لگایا تو مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب سینے سے لگانا تو ثابت ہے، لیکن معاملہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اب ادھر سے ہوتا ہے کہ وہ ادھر کو اس کو حکم ابھی نہیں ہے اور یہ جا کر سینے سے لپٹ رہا ہے کہ مجھے مل جائے، تو ملے گا؟ آج کل یہ ہو رہا ہے، ہاتھ چومنے سے، سینے لگنے سے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ مل جائے۔ خدا کے بندے پروسیجر قائم مکمل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 1000 دفعہ بھی سینے کے ساتھ لگاؤ، یہ کوئی اس پر تو منحصر نہیں ہے، وہ تو اوپر سے آ رہا ہے۔ جب اوپر سے آیا نہیں ہے تو تمہیں کیسے ملے گا؟ یہ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے، گڑبڑ یہاں پر ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سینے سے لگنے سے مل جائے گا، یہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے آ تو چکا ہو نا، آ تو چکا ہو نا، تو پھر اس کے بعد ملے گا نا۔ تو آنے کا حکم کدھر سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے گا، پھر شیخ کی طرف آئے گا، ہاں جی، پھر شیخ ماشاءاللہ ہوگا، پھر آپ پہ طلب ہوگا، پھر کام بن جائے گا۔ تم محنت کرو اللہ کے لیے، تمام چیزیں اللہ پہ چھوڑو، وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ جب وہ چاہے گا شیخ کے دل میں ڈلوا دے گا، آپ کو مل جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، ہاں کہیں اور نہیں جائے گا، آپ کے پاس ہی آئے گا۔ لیکن نہ جلدی مچاؤ، نہ بے وصولی کرو، ہاں جی، نہ حسد کرو کسی اور کے ساتھ۔ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ۔ ہم گئے تھے حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ تھے، پھوپھا جان تھے، ان کے شیخ محبند بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کے تو مرید تھے، تو ان کو گلے کے ساتھ لگایا اور بڑا پیار کیا۔ تو میرے دل میں آیا کہ مجھے بھی اس طرح گلے سے لگائے، ہاں جی۔ تو بابا جی بہت تیز صاحب کشف تھے، میری طرف دیکھا، لڑکے پاٹ کی مت ہوتا، ہاں اپنے دل میں باتیں نہ رکھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو تسلیم الحق صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے آپس کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی یہ بے ادبی ہے، تو بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مطلب کسی کے اوپر وہ بھی نہیں کرنا کہ بھائی یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو جائے، نہیں، ایک تو بات یہ نہیں ہے۔ تم اللہ سے مانگو، دیتا تو اللہ ہے، اللہ سے مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے مانگو نا، اپنی حیثیت سے بے شک بڑھ کے مانگو، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ورزی نہ کرو۔ قانون قانون ہے، قانون سے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے رہے، شاید جن لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی ان کو فائدہ ہو چکا ہو، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ تو حضرت نے اس پہ ایک واقعہ سنایا، یہ بڑی طویل واز اس کے درمیان کی بات ہے۔ حضرت شاہ بیک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا، شاہ بیک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شیخ تھے وہ فاقہ کیش تھے۔ بزرگوں کی اپنے اپنے قسمیں ہوتی ہیں، فاقہ کیش تھے۔ تو خیر ایسا ہوا کہ حضرت کو لوگ بلاتے تھے واز کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن خود گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو شاہ بیک رحمۃ اللہ خادم تھے، تو وہ جا کر پہلے جن کو جو بلاتے تھے ان سے بات کہتے کہ صرف حضرت نہیں، حضرت کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے، تو آپ نے حضرت کو جو کھلانا ہے پہلے مجھے دینا ہے تاکہ میں حضرت کے گھر والوں کو پاس پہنچا دوں۔ ہاں جی،
تو وہ ایسا ہوا تھا مطلب کہ جناب وہ حضرت کو مطلب جناب وہ پیر دابتے اور سلا دیتے. جب حضرت سو جاتے آرام فرماتے تو اس وقت وہ کانا لے کے دوڑے بڑے جو ہے نا وہ حضرت کے گھر پہنچتے اور حضرت کے گھر میں کانا دے کے پھر بھاگتے کہیں میرے پہنچنے سے پہلے حضرت جاگ نہ چکے ہوں. یہ ان کا معمول تھا اور یہ برسوں چل رہا تھا، برسوں چل رہا تھا. پھر کیا ہوا، ایک دفعہ حضرت شاہ بی کرامت صاحب سے ناراض ہو گئے، ان کو نکال لیا، نکل گئے کیونکہ شیخ کا حکم تھا. لیکن قریب رہے کہ کہیں اگر مجھے بلائے تو میں دور نہ ہوں. قریب رہے. بارش ہو گئی تو کچا مکان تھا، چھت ٹپکنے لگا. بی بی نے حضرت سے کہا کہ جو تمہارے کام کا مرید تھا وہ تو نے نکال لیا، اگر وہ ہوتا تو مطلب لپائی کر لیتا اور چھت نہیں ٹپکتا، تو آپ نے اس کو نکال دیا. میں نے فرمایا میں نے نکالا، تو نے تو نہیں نکالا، یعنی اس کو اجازت دی کہ تو اس کو بلا سکتی. تو حضرت نے کسی کے ذریعے سے ان کو بلایا، وہ تو اس موقع کے لیے تیار تھا. اب چونکہ حضرت نے نہیں بلایا تھا تو دروازے سے نہیں آیا. سبحان اللہ، ادب. ہاں جی، پیچھے سے، کیونکہ چھتیں مطلب اتنی اونچی نہیں تھی، پیچھے سے مطلب جو ہے نا وہ چڑھایا اور لپائی شروع کر دی. تو چک چک کی آواز آ رہی تھی نا، مطلب نیچے حضرت کھانا کھا رہے تھے. تو نوالا ہاتھ میں ہے تو باہر جا کے دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ شاہ بی رحمۃ اللہ لپائی کر رہے. بس اس وقت وہ ساری محنت قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ گئی بات. تو شیخ نے کہا شاہ بی آؤ کھا لو. ہاں جی، تو بس انہوں نے ادھر سے چھلانگ لگا دی اور وہ نوالا کھا لیا اور بس سب کچھ مل گیا. اچھا، حضرت نے اس پر بات فرمایا واقعی شاہ بی کو سب کچھ مل گیا نوالے میں، لیکن نوالا کتنے عرصے میں بنا ہے اور کہاں سے اس میں آیا ہے، اس کو لوگ نہیں دیکھتے. ہاں جی، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ایک نوالے سے سب کچھ حاصل ہو گیا. بھئی اس ایک نوالے کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس بہت کچھ کو نہیں دیکھ رہے ہو تم. پھر کیا ہوا، شاہ بی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ظاہر پھر جانشین بن گئے. اب حضرت تو فاقہ کیش تھے، لیکن ان کا اللہ پاک نے فتوحات ایسے کھول دیے، تقریباً 1,500 لوگ حضرت کے دسترخوان پر روزانہ کھانا کھاتے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان اتنا کھول دیا کہ 1,500 لوگ ان کے دسترخوان پر روز کھانا کھاتے. ہاں جی، تو یہ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو میرے خیال میں ساری بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم شیخ کے پاس بھی اللہ کے لیے آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. جب یہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اگر شیخ کا خدمت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، شیخ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ نسبت شیخ کی اللہ والی ختم ہو جائے تو پھر کرے گا. ہاں جی، پھر تو نہیں کرے گا. تو کس کے لیے؟ ظاہر اللہ کے لیے نا. ہاں، یہی بات ہے. تو اب یہ مطلب جب اللہ کے لیے ہے تو پھر تو اللہ پاک تو بہت ہی زیادہ قدردان ہے. تو ٹھیک ہے، ہر شخص کے لیے اپنا اپنا وہ ہے، نظام ہے، سب کے لیے ایک جیسی بات نہیں ہے. لیکن اخلاص، ہمت، محبت یہ سب کے لیے ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سب کو کرنی ہوتی ہے. ہاں جی، تو اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ ادھر سے آ جاتا ہے. ادھر سے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے. مسئلہ ہمارے اندر ہے، ہم لوگ دیر کرا دیتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ارشاد فرما کرتے ایک شعر، ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر، ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر، تجھ سے کیا بیرت اگر تو کسی قابل ہوتا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ
اگر کچھ دیر ہے تو تمہارے اندر ہے اندھیر، اس اندھیر کو دور کرو، تو وہاں سے تو دیر نہیں ہے. تو بس یہی وہ چیز بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صادق دل لے کے گئے تھے، تو پھر کیا ہے، سبحان اللہ 24 گھنٹے میں حضرت نے خلافت دی. اب صادق دل کا امتحان دیکھو، صادق دل کا امتحان تو میں ذرا غلط کہہ گیا ہوں، صادق دل کا جو اثر دیکھو، اثر دیکھو کیا ہے. خلافت 24 گھنٹے کے بعد ملی ہے، 20 سال حضرت سے جدا نہیں ہوئے، 20 سال حضرت سے جدا نہیں ہوئے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ ہے اخلاص. اب تو کیا ہے، اب تو یہ ہے کہ بس جیسے خلافت مل جائے تو بس 9 2 11. نہیں بھائی، یہ کام اس لیے تھوڑا تھا. ہاں جی، یہ تو اللہ کے لیے ہے. تو جب تک مطلب وہ معاملہ چل رہے تو آپ لگے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، یعنی حضرت نے 20 سال حضرت کے ساتھ لگا دے. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی خانقاہ بنی ہوئی تھی اس میں لگے رہے. حضرت سیاح تھے، ان کا کوئی جگہ نہیں تھی. یہ مغربی پاکستان جو ہمارا تھا نا، تقریباً اسی میں حضرت پڑھتے رہے ہیں. خواجہ ہارون، عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، اور بس سیاح تھے اور حضرت بھی ساتھ ہوتے تھے. پھر حضرت نے حکم دیا اب جاؤ اپنا کام کرو. تو حج پہ چلے گئے. حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ سے تشکیل ہو گئی ہندوستان کی. واپس آئے ہندوستان، اجمیر شریف، اور پھر ساری عمر ادھر گزاری، مزار بھی ادھر ہی ہے. ہاں جی. اور پھر ماشاءاللہ اللہ پاک نے سے کتنا 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ان کا. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہی اخلاص. اس طرح حضرت بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کر کے شیخ کی تلاش میں چلے. یہ عموماً اس وقت رواج تھا. شیخ کی تلاش میں گئے، چلتے گئے چلتے ماورا نہر کی کسی جگہ میں ایک شیخ تھے جو بات بالکل ہر وقت مستغرق رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے کسی سے. بس نماز کے وقت نماز پڑھ لیتے، کھانے کے وقت کھا لیتے، آرام کے وقت آرام، بس پھر بس مراقب. یہ حضرت کا بالکل کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کرتے. حضرت نے 2 سال ان کے ساتھ لگائے، خدمت کی. 2 سال میں حضرت سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی. اب بتاؤ ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا 2 سال کوئی معمولی بات ہے؟ ایک بات بھی نہیں کی اور حضرت لگے ہوئے ہیں. یہ اخلاص ہے. پھر کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد آنکھیں کھولی حضرت نے. کس لیے آیا ہو بتاؤ؟ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے بات کروں. نے کہا حضرت مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرمائے. راغب ہوئے، آپ کا حصہ میرے ساتھ نہیں ہے. آپ کا حصہ میرے ساتھ نہیں ہے، جاؤ مل جائے گا. جہاں نماز کے نیچے ہاتھ لگا، کچھ پیسے نکل آئے، کہ یہ تو لے لو زیادہ، اور جاؤ آگے آپ کو مل جائے گا. وہ جیب میں پیسے ڈال رہے تھے، سامنے دیکھا تو حضرت نہیں. چلو آنکھیں بھی کھولی تو کس لیے، غائب ہو گئے. یہ ہے بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے ساتھ جو. اب بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ حکم کے مطابق آ گیا ہے. بغداد شریف پہنچ گئے. بغداد شریف پہنچ گئے تو دیکھا کہ شاہ شہاب الدین سہراب ان کا شورا ہے. حضرت کے دربار پہ گئے. وہاں جیسے دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ میرے لیے ہی ہے. اور حضرت نے ان کو دیکھ لیا کہ بس وہ صحیح آدمی آ گئے. ہاں جی، رکھ لیا، بیعت ہوئے. 17 دن بعد حضرت نے اجازت دے دی. اب اس وقت بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں ٹھیک ہے نا. وہ حیران ہو گئے کہ نوجوان ہیں، 17 دن میں ان کو اجازت مل گئی اور ہم کافی عرصے سے ادھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. کہا نہیں، سوچا
سوچا. حضرت نے پھر اپنی بات میں فرمایا بات میں کہ بعض لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، اصل میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے خشک لکڑی، اس کو صرف دیاسلائی لگانے کی دیر تھی، بس اس نے آگ پکڑ لی. ہاں جی، وہ 2 سال میں کندن بن چکے تھے نا، وہ جو مجاہدہ کیا تھا اس میں کندن بن چکے تھے، تیاری تو اس میں ہو گئی تھی. تو ایسے تھے بالکل جیسے خشک لکڑی، اور بس فوراً آگ پکڑ. بہت سارے بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کی مثال گیلی لکڑیوں کی ہے. وہ تو ابھی دھواں نکلے گا، ابھی تو خشک ہوگا، ابھی تو پھر اس کے بعد کچھ آگ پکڑیں گے. جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی. تو 70 دن کے بعد حضرت نے ان کو جان دی، لیکن وہ 2 سال کا مشقت کہیں جا نہیں رہی تھی. اور پھر پاکستان تشریف میں لے، انڈیا تشریف لائے، اور یہاں پر کام اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا. سرپردی سلسلہ یہاں پر لے آئے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھو، یہ سب حضرات ایسی چیزوں سے بنے ہیں. فضل اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق کام کیا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ کر کے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اپنا جو ہے نا، مطلب جو یعنی ہمت، وہ چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا نہیں رکھنا چاہیے، بہت بڑی رکھنی چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ راستہ بڑا عظیم ہے، راستہ بڑا عظیم ہے. ہم کہاں اس قابل ہیں؟